آرٹیکل 12 کہتا ہے کہ ماضی سے فوجداری قانون کا اطلاق نہیں ہوتا. 13 کہتا ہے کہ ایک ہی جرم میں ڈبل سزائیں نہیں جا سکتی. یہ توشہ خانہ میں پہلے گھڑیوں کے نام پر سزائیں دی گئی, نیب نے سزائیں دی. اب اسی کے کانٹیکس کے حوالے چلے مان لے کوئی چیز آگے پیچھے ہے, لیکن وہی پیریڈ ہے جس میں الیکشن کمیشن نے کہا کہ آپ نے ڈیٹیلیں شیئر نہیں کی, اور وہ 120 دن سے زائد جو ہے نا آپ کاروائی نہیں کر سکتے, 3.5 سال, اور وہ بھی اسپیکر نے ریفرنس بھیجا, وہ بھی اختیار نہیں تھا, اور آج تک لاہور ہائی کورٹ میں لارجر بینچ یہ چلنے نہیں دیتے, ورنہ وہ بھی ختم ہو جانا تھا. اب کیا ہوا یہاں جو اپنا چیزیں ڈکلیئر کرنا ہوتی تھی, ماضی میں ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے. انہوں نے کیا کیا, ایک انوکھی منطق پیش کی کہ 18 یا 19 یا 20 یا 21 جو بھی آپ پیریڈ جو مرضی لے لیں آپ. انہوں نے 2023 میں رولز میں ترمیم کی, اور ترمیم کر کے کہا کہ اس وقت جو چیزیں تھیں نا وہ جمع کرانی تھی. اب مجھے یہ بتا دیں کہ دنیا کا کون سا قانون ہے جو ماضی میں لے جائے گا. اسی طرح ری رائٹنگ آف دی کانسٹیٹیوشن, جب ووٹ آف نو کانفیڈنس میں کہا 3 اپریل کو ریجیکٹ ہو گئی, سپریم کورٹ نے کہا جناب 7 اپریل کو گھڑیاں پیچھے جائیں گی 9 اپریل کو, تو 9 اپریل کو دوبارہ ووٹنگ ہوئی. چلے وہ تو سپریم کورٹ نے کہا تھا, یہ کیسی ہو سکتا ہے, یہ تو ماضی سے اطلاق ہو ہی نہیں سکتا. اور آپ ریویلیوشن کون کر رہا ہے, اللہ رکھا محمد گوٹھا بھی کون ہے, کوئی ایکسپرٹ ہے, وہ ایک کلرک تھا. اچھا, اور ماضی میں بتا دیں, میں چیلنج کر رہا ہوں اس حوالے سے, بتا دیں کہ اس طرح کی ویلیوشن کس میں ہوئی ہے. ٹھیک ہے حضرت صاحب, عظما کاردار صاحب اس حوالے سے پوچھتے ہیں. عظما کاردار صاحب, حضرت صاحب کہہ رہے ہیں کہ گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں یہ لکھا جائے گا جتنی تیز بانی پی ٹی آئی کو سزائیں دی جا رہی ہیں ججز کی جانب سے, آپ کیا کہیں گے اس پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا. دیکھیں, ان کا تو کوئی سر پیر ہے نہیں. ان کو عدالتیں اپنی پسند کی چاہیے, ان کو ہر چیز جو ہے نا الیکشن اپنے پسند کا چاہیے, الیکشن کمیشن اپنے پسند کا چاہیے, کیونکہ یہ ان کا وتیرہ ہے کہ جہاں پہ یہ جیتے یا جہاں پہ کوئی کیس ان کے فیور میں فیصلہ ہے, وہ تو اس کے تو یہ جناب مٹھائیاں بانٹتے ہیں اور خراج تحسین پیش کرتے ہیں, اور جہاں کہ ان کے خلاف فیصلہ آ جائے یا رزلٹ ان کے خلاف آ جائے وہاں اعتبارے بھیجنے شروع کر دیتے ہیں. تو ان کو کوئی سیریسلی لینے کا کوئی تک بنتا نہیں ہے. اب یہ جو خاص طور پہ جو آپ نے پی ٹی آئی کے مہمان بلائے ہوئے ہیں, یہ اپنے آپ کو کہتے تو لائر ہیں, اور بڑے انہوں نے اس وقت وہ بڑک ماری ہے کہ میں نے سارا مواد جمع کر لیا ہے نواز شریف کے خلاف اور فلانے کے خلاف. ارے بھائی, 3.5 سال آپ کی حکومت تھی, آپ نے وہ اگر آپ کے پاس اتنا ہی مواد تھا پچھلا پورے پتہ نہیں دہائیوں کا, تو آپ نے سزا دلوانی تھی نا ان کو. ہمارے پاس تو ایویڈنس تھا جس کی وجہ سے عدالتوں نے یہ فیصلہ کیا. آپ کے پاس تو دھیلے کا کوئی ایویڈنس نہیں تھا, آپ کے پاس آپ 0/0 تھے. آپ کے سارے لوگوں کو آپ نے جیل میں ڈالا ہوا تھا. کون اپوزیشن کا بندہ تھا جو آپ کے دور میں باہر ہو؟ آپ نے تو منشیات کا کیس جعلی ڈالا. اس کے ساتھ تو سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ آپ حضرت صاحب سے سوال کر رہی ہیں, ایک سوال تو یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جب ججز لگائے گئے 26 اور 27 میں ترمیم کی گئی, اب تو ان کے کہنے کے بقول تو جو فیصلے ہیں وہ آپ کی مرضی کے آ رہے ہیں. دیکھیں, کوئی مرضی کا فیصلہ نہیں ہوتا ہے, یہ پارلیمنٹ کی ثوابدید ہوتی ہے. لیجسلیٹو باڈی ہائیسٹ سپریم باڈی پارلیمنٹ ہے, اس میں کوئی میرا تیرا نہیں ہوتا. اس میں سارے لوگ جو ہیں وہ اپنا مینڈیٹ دے کے اپنے ریپرزینٹیٹیوز کو بھیجتے ہیں, اور اگر کوئی ترمیم آئی بھی ہے تو 2/3 میجورٹی چاہیے اس کے لیے. وہ مذاق تو نہیں ہے, وہ کوئی یہ جو تماشا تو نہیں ہے جو یہ لگا کے بیٹھے رہتے ہیں. آپ کے پاس اگر 2/3 میجورٹی ہے آپ تب کوئی ترمیم لا سکتے ہیں. آپ مہربانی کر کے ان ترامیم کو سیریسلی لیں. یہ کوئی کسی کی اپنے من پسند جسے کہتے ہیں اپنی خواہشوں پہ یہ ترمیمیں نہیں ہوتی ہیں. یہ بہت ایک ہم ایک کانسٹیٹیوشن کو فالو کرتے ہیں, ہم ایک یہ تو دیکھتے رہے ہیں ہر دور میں جو سیاسی جماعت ہے اس کا جو حکمران ہے وہ اپنے من پسند ہی ترامیم کرتا رہا ہے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. نہیں دیکھیں, یہ کوئی ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے. یہاں پہ اس وقت جمہوریت ہے. اگر کوئی ڈکٹیٹر لاتا ہے وہ آرڈیننس لے کے آتا ہے. اگر آپ یہاں پہ پارلیمنٹ میں کوئی قانون سازی کرتے ہیں تو آپ کلیکٹیو وزڈم کے ساتھ کرتے ہیں. اور پھر یہ جناب ان کا آپ حال یہ دیکھ لیں کہ یہ جو سارا ڈرامہ اور نوٹنکی لگایا ہوا ہے اڈیالہ کے باہر, یہ تھا ہی صرف ایک مقصد
کہ توشہ خانہ 2 کا جو ان کو پتا تھا کہ کرپشن انتہا کی گئی ہے, مس یوز آف اتھارٹی انتہا کی ہے, سارے ثبوت ان کے خلاف موجود ہیں, اسی لیے نوٹنکی لگتی تھی. یہ کولیکٹیو ول کے ساتھ سارے فیصلے ہو رہے ہیں. کولیکٹیو ول کس کی ہے؟ جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی 2/3 اکثریت ہے اس کی ہے یا پھر عوام کی ہے؟ اصل جو ہے نا آئین پاکستان ہے ذرا انگریزی میں, اس کا اردو ترجمہ بھی دستیاب ہے, اسی لیے آپ کو پنجابی سمجھ میں نہیں بھی آتی اس ہے, کی, اور انگریزی میں ہے نا, اسی لیے آپ کو فارسی سمجھ میں نہیں بھی نا آتی, ہمیں دستیاب پتہ ہے ہے, اس چیز کا. فارسی میں بھی دستیاب ہے. اور بڑا مشکل کام ہے, کوئی گھر کا سالن نہیں بنانا ہوتا. میں نے مانگی تھی روشنی کی دلیل, اس نے گندم کی خبر دے دی. ٹھیک ہے نا جی, آپ اپنا انصاف کا لینگویج حساب ہے درست کریں. وہ سنانے لگا فصل کیسی رہی. اظہر صاحب میں آپ کے اس کے بعد آؤں گا, اظہر صاحب کے سوال کے جواب کے بعد میں آپ کے پاس ہی آؤں گا, پورا وقت آپ کو دیا جائے گا, آپ اپنا مدعا جو ہے وہ بیان کر سکیں گی. اظہر صاحب کے بعد میں آپ کے پاس ہی آؤں گا. اچھا سمجھیے گا بات کو, سوال دیکھیں نا, گندم اور چنے کی باتیں نہیں ہو رہی یہاں پر, یہاں بات ہو رہی ہے آئین پاکستان 1973 کی اور عوام کی. عوام کی بل کیا ہے تو عوام ووٹ دیتی ہے, فارم 45-47 کا نہیں ہے. تمام ٹی وی نے دیکھا, ہر ایک نے دیکھ کے سب کچھ سمجھ آ گئی. اور 26ویں اور 27ویں ترمیم میں ہم وکیل ہیں, جو تباہی و بربادی کی ہے وہ ہمیں بتایا. آخر عدالتوں میں دیکھیں کیا حال ہے یہاں پر, کیا ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے. چلیں ان کو نہیں اندازہ, اللہ نہ کرے کہ یہاں پاکستان تحریک انصاف کی جگہ یہ ہوتی تو یہ تو شاید میرا خیال ہے جا کے کشمیر میں جا, ہاں نریندر مودی کے پاس جا کر چھپ جاتے, لیکن چھوڑیں کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ کارنامے عمران خان نے نا آپ کر یہ سارا جو نظام دیکھا ہے نا, عمران خان نے یہ سارے حالات اور واقعات فیس کیے ہیں, انہوں نے فیس کیے ہیں حالات اور واقعات, اور جیل میں رہا ہے. نہ پلیلٹس گرے ہیں, نہ ملک سے بھاگا, نہ ڈیل کی, نہ ڈیل چاہیے. اس ملک کی ایک تاریخ ہے کہ جو فیصلے پچھلے ہوتے تھے پچھلی حکومتوں میں, بانی پی ٹی آئی بھی سزائے دیتے رہے ہیں, جیل کرواتے رہے ہیں نون لیگ کے رہنماؤں کو, آج وہی تاریخ دوبارہ دہرائی جا رہی ہے. یہ کام جب ایک پوائنٹ پر رکے گا تو اس کے بعد کوئی نیا پیراگراف شروع ہوگا میرا خیال سے. نہیں, ذرا سمجھنا ہے آپ کو, ہم نے اب دیکھا نا, ذرا سمجھنا ہے کہ ہے کیا, ذرا سمجھنا ہے. ہائیبرڈ نظام ہے نا, ٹھیک ہے نا جی, ہم اور ہائیبرڈ نظام کا مقصد کیا ہے؟ ہائیبرڈ نظام کا یہ ڈکٹیٹر کی کوئی 3rd کلاس فارم ہے کہ جہاں ان کو خود نہیں پتا لسٹ. یار یہ 26ویں ترمیم کہاں سے آئی, وزیر قانون کا بیان آپ کے پاس موجود ہے. 27ویں ترمیم شیریں اپنا نا خود مانگتے رہی پیپلز پارٹی کے کہاں پر ہے, وہ پھر بتایا ان کو. اب ہمیں سمجھنا یہ ہے کہ کیا عوام نے تسلیم کیا یہ 26ویں 27ویں ترمیم کو؟ نہیں کیا. صرف کیا وجہ کیا ہے کہ آپ ظلم اور زیادتی کرتے رہیں گے, کرتے رہے, کیا فرق پڑتا ہے. لیکن یاد رکھیے گا یہ کلیکٹیو ول اگر ہوتی تو عوام یہاں پر اگر مٹھائیاں بانٹ رہے ہوتے, کہہ رہے ہوتے, اچھا اس کلیکٹیو ول کا ایڈوانٹیج کیا ہوا